وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بدہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. حضرات ذی وقار، سورہ انفطار کی چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی کے تحت جو ہے چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جو کچھ میں بیان کروں مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما،
ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کا دن ہے جس دن کو بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ وہ دن بڑا ہولناک ہے، خطرناک ہے، بہت سخت دن ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ تم کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا پتہ ہے تمہیں اس دن کی سختیوں کے بارے میں کہ وہ کس قدر سخت، ہلا دینے والا، پریشان کر دینے والا دن ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، دو دفعہ اللہ نے ایک ہی معنی اور مفہوم کی آیت کو بیان فرمایا ہے کہ تم کیا جانتے ہو، پھر سنو کیا جانتے ہو کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ بولنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، کہیں تم اس کی اہمیت کو نہ کھو دینا کہ یہ معمولی دن ہے۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ہر نفس جو ہے وہ اپنے بچاؤ کی سوچ میں ڈوبا ہوگا، مگن ہوگا کہ کس طرح آج میں بچ سکتا ہوں، کسی اور کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ گنہگار تو گنہگار ہیں، سیاہکار خطا کار تو ہے ہی ہیں ڈرنے کے لیے، لیکن فرمایا کچھ ایسے لمحات بھی آئیں گے، انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے، رسل بھی ڈر رہے ہوں گے۔ ہر کوئی کہے گا رب نفسی رب نفسی، کہ یہ اتنا سخت دن ہے، ہائے اس دن کی سختیاں ہم سے دور ہو جائے۔ عزیز دوستو، صاحبو، ساتھیو، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اس دن کی سختیوں سے بچ نکلے گا، بچ جائے گا، بچ سکتا ہے؟ جی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، خوش قسمت، خوش بخت انسان، جو اس دن بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس دن سایہ بھی ہوگا، سایہ ہوگا، دھوئیں کا سایہ۔ کچھ لوگوں کو وہ سایہ دیا جائے گا اور کچھ لوگ جو ہیں آرام میں، راحت میں ہوں گے اس دن بھی جب سارے گھبرائے ہوں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ کہ جن کے چہروں پر پریشانی کا عالم بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن کے ڈراوے سے بھی محفوظ نظر آئیں گے۔ اللہ اس دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے کہ جس دن اس کے سائے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ اپنے کچھ بندوں کو نوازیں گے، ان کی آہو بھگت کریں گے،
ان کی مہمان نوازی کریں گے، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ 7 قسم کے بندے ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے، فرمایا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، رعایا کو تنگ کرنے والا نہیں ہے، رعایا عوام جو ہے وہ خوشحال ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ یا یوں سمجھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران، جس نے کبھی کہا تھا نا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، اے عمر تجھے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نکلا کرتے تھے نا، رات کے اندھیروں میں گلیوں کے چکر کاٹا کرتے، گشت کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ اکبر، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، لیکن گلیوں کے چکر لگاتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ کسی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اتنی جو ہے فکر کرنے والے اپنی رعایا کے عمر فاروق ہے۔ فرمایا ایسا انسان، ایسا حکمران، ایسا بادشاہ جو عدل کر کے آنے والا ہے، جب ہمارے دربار میں آئے گا قیامت کے دن، یہ ستایا نہیں جائے گا، اس کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، عرش کا سایہ دیا جائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلے نمبر پہ وہ شخص، وہ انسان، وہ بندہ، وہ خدا ترس انسان جس کی رعایا اس سے خوش رہا کرتی تھی۔ مقابلہ ہے جی، کیس آ گیا ہے، اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے محلے کا آدمی ہے، میرے خاندان اور کنبے قبیلے کا شخص ہے، مقابلے میں اس کے خلاف کیس جا رہا ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ بیٹا ہے جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹا کہتا ہے، بیٹی جھوٹی ہے تو حضرت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ سفارش لے کر کے آئے تھے کہ یہ فاطمہ نامی عورت ہے، قبیلہ بڑا اونچا ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا شریعت کے مطابق۔ سیدنا اسامہ بڑے چہیتے تھے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لوگوں نے کہا آپ سفارش کرو، اس عورت کو بچا لو۔ آپ نے فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں آ کر میرے سامنے سفارش کرتا ہے، سن لے، لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدها، یہ تو عام فاطمہ ہے، اگر محمد عربی کی بیٹی فاطمہ ہوتی چوری کرتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسا عدل و انصاف کرنے والا حکمران جس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے پریشان ہوں گے، یہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران، یہ امیر المؤمنین، یہ بادشاہ، یہ اس دن پریشان نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ شخص وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کے شب و روز گزرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں، جوانی کو مستانی سمجھ کے نہیں گزارتا بلکہ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ کا ڈر چھایا رہتا ہے، وہ چلتا ہے تو قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے،
میں نوجوان ہوں، کہیں شیطان میرے گرم خون سے بے مقصد فائدہ نہ اٹھا جائے، مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کی نافرمانی میں نہ لگا دے۔ ہر لمحے اللہ اللہ کرنے والا نوجوان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں تھی، عبادت کے کام آ گئی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، سایہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، گرمی سے نڈھال ہوں گے۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھی اللہ اپنے مہمانوں کی صف میں شامل کر دے گا۔ نوجوان جو ہے عزیز دوستو، قیامت کا دن ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کہاں گزار کے آئے ہو؟ 60 سالہ زندگی ہے، عمر کا سوال، پھر اس کے علاوہ جوانی کا سوال بھی ہوگا علیحدہ طور پہ کہ جوانی کہاں گزار کے آیا ہے۔ اے بنی آدم، تجھے میں نے جوانی دی تھی، شباب دیا تھا، وہ شباب کے لمحات تیرے کہاں گزرے ہیں یہ تو بتا نا، کہاں مسجد میں گزرے ہیں، ہاں جی بازاروں کے اندر، سینموں کے اندر، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھ دیکھ کر کے تو نے وقت گزارا تھا، جوانی گزاری تھی، بے مقصد کھیل کود کر کے گزار کے آیا ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا ہے جو مقصد دے کر ہم نے تمہیں بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، اگر تو یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوا، جوانی کو اس نے کسی کام لگا لیا اللہ کی عبادت میں، کیونکہ اس وقت تو جب ہر طرف سے بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، نوکری سے بھی ریٹائرڈ، گھر والوں نے بھی نکال دیا، بس بھئی یا بزرگ صاحب ہو گئے ہیں، بابا جی کہیں اور ڈیرے لگا لیں تو اچھا ہے، جب کوئی پوچھتا نہیں ہے، اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھتا ہے بیٹھا نہیں جاتا، سجدہ کرتا ہے تو ہوتا نہیں ہے، اس وقت عبادت کرتا ہے، اگر وہ بھی عبادت مل جائے تو وہ بھی بڑی قابل تحسین ہے، غنیمت ہے، نہیں تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جوانی کے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بڑھاپا کا 100 سجدہ، 1000 سجدے، اور جوانی کا ایک سجدہ اس سے بہتر ہے۔ تو فرمایا وَشَابَ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کو یاد کرتا تھا تو جوانی کے عالم میں جب اللہ کو لوگ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، یہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کو یاد رکھتا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کا انعام کیا ہے کہ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے ہم اس دن کی پریشانی اس سے دور کر دیں گے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص، وہ آدمی، وہ اللہ کا بندہ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی، وہ جوان، وہ شخص کہ جس کا دل لگتا ہے تو مسجد کے ساتھ لگتا ہے، مسجد میں دن رات گزارنے کی کوشش کرتا ہے، آتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری کی فکر میں ہے، دوسری کی فکر میں ہے، کبھی دیکھتا ہے مسجد کی صفائی ہونے والی، صفائی کر دیتا ہے، اور صفائی کرنا مسجد کی وہ جو عورت تھی کہ جو کیا کرتی تھی فوت ہو گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کو جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، صحابہ نے بتایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دی گئی وہ عورت۔ آپ نے پوچھا صحابہ وہ عورت نظر نہیں آتی، بتایا گیا کہ وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟
وہ کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی، اللہ کے گھر کا خیال کرنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کی خبر دو، قبر کدھر بنائی ہے؟ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین، یہ تو تیری بندی تھی، یہ تو تیرے گھر کا خیال کرنے والی تھی، یہ تو تیرے گھر کے اندر گند کو برداشت نہیں کیا کرتی تھی۔ فرمایا اس عورت کا جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، مسجد کے ساتھ دل لگتا ہے۔ مومن جب مسجد میں آتا ہے تو یہ حال ہے کہ جس طرح مچھلیاں پانی کے اندر بڑے سکون سے ہوتی ہیں، راحت میں ہوتی ہیں، چین ملتا ہے، قرار میں ہوتی ہے، اور جب منافق آتا ہے مسجد میں تو منافق کا حال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسا پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے، کہیں کسی طرح باہر نکل جاؤ اس پنجرے سے۔ منافق کے لیے یہ اللہ کا گھر ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرہ ہے، اور مومن کے لیے اللہ اکبر ایسا ہے کہ جیسا پانی مچھلی کے جو ہے مچھلیاں پانی کے اندر راحت اور سکون محسوس کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مساجد سے پیار کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارا دل جو ہے وہ مساجد کے ساتھ لگا دے، ہم اس کا خیال کرنے والے بن جائے، وقت دینے والے بن جائے۔ اور اللہ جانتا ہے مسجد سے زیادہ روح زمین کے اوپر نہ کوئی جگہ پرسکون ہے، کوئی اتنی پیاری راحت والی جگہ نہیں ہے جو مسجد سے زیادہ پیاری ہو۔ کروڑوں لگا دو، اللہ اکبر، موسموں کے مطابق جو ہے اس چیز کا ماحول بنا دو، کروڑوں پیسہ لگا دو، لیکن وہ سکون نہیں ملے گا۔ وہ محلات کے اندر، وہ کوٹھی اور بنگلوں کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم ہے جو ان مساجد میں اللہ نے سکون رکھ چھوڑا ہے۔ تو فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ پریشان ہوں گے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے پریشانی کا عالم ہوگا، اس دن یہ بندہ جو ہے جو مسجد کے ساتھ پیار کرنے والا، مسجد کے اندر دل جس کا لگ گیا، فرمایا یہ شخص قیامت کے دن آئے گا جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس دن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ اللہ کے خاص مہمانوں میں اس کو شمار کر لیا جائے گا، یہ بندہ اس دن پریشان نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے دو بندے جو جب بھی ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے، ان کا ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں بندوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا نا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، میرے لیے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ آواز لگائی جائے گی کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے آپس میں وہ کدھر ہیں؟ ہاں جی کیا کرنا ہے ان کا؟
ان کو باری تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خود خدائے ذوالجلال ان کو یاد کرتے ہیں کہ این المتحابون بجلالی، میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے ان کے چہروں پر پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو کوئی مفاد نہیں تھا، ان کو آپس کا کوئی سروکار نہیں تھا، یہ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ملاتے تھے، یہ کسی کو ملا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے ملا کرتے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کو بھی بلایا جائے گا، عرش الہی کے سائے کے نیچے ان شہزادوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا وہ بندہ، وَرَجُلًا خَالِيًا، جب تنہائی میں ہوتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ میں نے تو خطاؤں کے ساتھ اپنے دفتروں کو بھر لیا ہے، میں نے تو ساری زندگی گناہ ہی گناہ کیے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے، پھر وہاں کہہ دیا جائے گا نا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لیو میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس کے اندر ایک ایک برائی کا ذکر ہے، درج کر دی گئی ہے، نوٹ کر لی گئی ہے، محفوظ کر لی گئی ہے۔ یہ اس وقت کہے گا ہائے کاش یہ کتاب مجھے ملتی نا، یا لیتنا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، فرمایا یہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، رو دیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس شخص کو بھی لایا جائے گا، یہ دنیا میں تنہائی میں دکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے تو بہت سارے لوگ جو ہے مگر مچھ کے آنسو جس کو کہتے ہیں بہا دیتے ہیں، وہ تو بڑے ہیں، لیکن تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے رو دیتا ہے، ڈر جاتا ہے، فرمایا پھر اس کے لیے اللہ نے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں۔ فرمایا اس بندے کو بھی لایا جائے گا اور عرش الہی کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی۔ فرمایا کہ ایسا بندہ چھٹے نمبر پہ کہ جس کو کسی اعلیٰ حسب نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہے تو یہ کردار یوسفی ادا کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھے تو اللہ کا ڈر مانے ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تیری ذات کو کیا دیکھوں، تیرے پیسے کو کیا کروں، تیرے جمال کو کیا کروں، تیرے حسب نسب کو کیا دیکھوں، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن میرے اللہ نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ فرمایا ایسی عورت کی دعوت پہ جو اس کو بھگا دیتا ہے اور اس کی دعوت سے انکار کر دیتا ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن لایا جائے گا جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس بندے کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ ساتویں نمبر پہ فرمایا ایسا شخص اور ایسا آدمی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، صدقہ کرتا ہے اتنا خفیہ، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مصداق بن جاتا ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رستے میں اس نے دی ہے، کسی کو دکھلاوا نہیں کرتا،
اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جن بندوں کا سب سے پہلے حساب کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے، وہ سخی ہے، وہ سخاوت کرنے والا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں سخاوت کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا، خیرات کرتا تھا، لیکن قیامت کو دن بلایا جائے گا اور اس سے جب پوچھا جائے گا ہمیں کیا